السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج ایک ایشو پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے دعا زہرا کیس کا ایشو جو ہے. اس میں ہر طرف سے ہر کسی کا الگ الگ سا کنسرن ہے. کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے. اس میں اگر دعا کی بات کی جائے، ظہیر کی بات کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بالکل ہی بے گناہ اور معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پیرنٹس ہے نا، پیرنٹس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. یہ بات ان بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور دعا زہرا وہ غلطی کر کے بھی اپنی غلطی پہ اٹل ہیں، اڑی ہوئی ہیں کہ نہیں جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. دیکھیں اتنا انتہائی قدم اٹھانے کے بعد کوئی بھی غیرت مند پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو اب دیکھیں ان کی ناک کٹوا دی اس نے. پورے معاشرے میں کون لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ان پہ الزام درازی ہو رہی ہے، ان کی عزت اچھالی جا رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں انہیں صرف اور صرف شادی کا جو ہے اسی کے اس میں ہیں، یہ شادی کے نشے میں جھوم رہے ہیں. تو ابھی ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادی جو ہے وہ جلد کر دینی چاہیے، لیکن اب اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کی مرضی کے خلاف آپ اتنا بڑا قدم اٹھائیں. اور اگر اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اس کے بعد اس طرح سے ڈھیٹ ہو کر ڈٹ نہیں جائیں اپنی غلطی کے اوپر. اگر اس کے اوپر دیکھا جائے دعا زہرا کیس پہ تو ایک غلطی نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں. نکاح کیا تو اس میں جھوٹ بولا گیا، اس میں اس کی ایج کا جھوٹ بولا گیا. اور اگر وہ وہاں سے آئی ہے کراچی سے، اگر اتنی ہی اس کی سچی محبت ہے تو سچ بول دے کہ کس کے ساتھ آئی ہے. اس بات کو بھی اتنا ہڈن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ بھی آئی ہے کلیئرلی بول دیا جائے. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن جو بیچ میں ایسے سسپینسز کریٹ کیے گئے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا آنسر ہی کسی کے پاس نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. نکاح خواہ ہے، اس نے اس کا نکاح پڑھایا، حالانکہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ آپ دیکھیں کہ نکاح نامہ میں باقاعدہ نیم درج ہوتا ہے، اس کی ولدیت کا ایک پورشن ہوتا ہے، اس میں ولدیت لکھی جاتی ہے، پھر اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے پراپر نکاح نامے میں درج ہوتی ہیں. تو کویشچن از دیئر کہ ان ساری چیزوں کے بنا فرسٹ آف آل تو آپ نے نکاح کیسے کروا دیا؟ ٹھیک ہے نکاح کر لیا، اس کے بعد ایج کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ جھوٹ بولیں گے. آپ مطلب کہ پیدا ہوتے ہی اتنی عقل مند ہو گئی تھیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جی آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ اتنے سال بڑی ہیں یا اتنے سال چھوٹی ہیں. تو یہ انتہائی غلط بیان دیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کی ڈھٹائی کو، اس کی غلطی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ 3 منتھ سے اوپر ہو گیا ہے ٹائم، اور ابھی تک اس کیس کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہے. ان پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہوگی دن رات، وہ کس کرب سے گزرتے ہوں گے، کبھی بھی کسی نے ان کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ان کو اس طرح کی نیوز کو پروموٹ کرنے کے، ملکی حالات کے اوپر دیکھ لیا جائے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیا ہو رہا ہے، ہماری مہنگائی کہاں جا رہی ہے، چیزیں کہاں جا رہی ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے. ہمارا ابھی ٹائم ہے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کا، نہ کہ یہ دعا زہرا جیسے بے فضول قسم کے کیس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا. جس کو بھی دیکھا جائے وہ اس کے کیس کے اوپر اتنا زیادہ وہ اس کو ہائی لائٹ دے رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہ جس طرح سے پتہ نہیں یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہو گیا. اب جنہیں اپنی خود کی عزت کا خیال نہیں ہے، خود اپنی عزت اچھالتے پھر رہے ہیں، اور عزت اچھالنے میں دعا زہرا اور ظہیر کا ذکر ہو رہا ہے. پیرنٹس تو دیکھیں، پیرنٹس بے گناہ ہیں. پیرنٹس نے تو اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کی پرواہ کی، اس کا خیال رکھا، اس کو بڑا کیا. اور ایک بات وہ کرتی ہے کہ جی مجھے پڑھایا نہیں جا رہا تھا، میں اسکول نہیں جا رہی تھی، میں تو گھر پہ رہتی تھی، میں تو کام کرتی تھی. وہی کرونا کے ٹائم میں کون سا ایسا بچہ ہے جو اسکول جا رہا تھا؟ اور اتنی ہی آپ انٹیلیجنٹ تھیں، اتنی بڑی آپ کلاس میں تھی، 3-4 کلاس میں آپ کہیں تھیں، آگے کرونا آ گیا. اس میں کیا گھر بیٹھے بیٹھے آپ سوائے گیم کھیلنے کے اور تو کسی چیز کا آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا؟ یا تو گیم کھیل رہے، آپ کی حالت سے لگتا ہی نہیں ہے ایسا کہ آپ کوئی کام کرتی ہوگی، نہیں کرتی ہوگی. اور کھانے کی باتیں آپ کرتی ہیں ایسے جی میں تو یہ چیز کھا ہی نہیں سکتی، میں تو برگر کھانے کی عادی ہوں. اور تو کس نے عادی بنایا آپ کو؟ آپ کے پیرنٹس نے بنایا نا، کہ آپ خود سے عادی بن گئی، خود پے کرتی تھیں آپ برگر کا. آج وہ اپنے پیرنٹس کی ہر بات کو جو ہے وہ اگنور کرنے پر تلی ہوئی ہے. اس کو ذرا احساس نہیں ہے
کہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور ڈھیٹ بنی ہوئی ہے اور اپنی غلطی کے اوپر جو ڈٹائی سے جو ہے وہ تلی ہوئی ہے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو باقی بچے ہیں وہ اس سے تھوڑی نصیحت پکڑیں اور اس کے جیسی حرکتیں کرنے سے باز رہیں، ورنہ اس طرح کے لوگوں کا حال اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیو کوئی اپڈیٹ ملی تو اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔